اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے ماتھے پر سجدے کا نشان۔ آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر سیاہ نشان دیکھے ہوں گے، جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامت ہے۔ ان نشانات کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا ذکر ہے، اس کے بارے میں آج کی میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو دو قطروں اور دو نشانات سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے، اور ایک اس خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گرے۔ دو نشانات میں سے ایک نشان جو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے بنے، دوسرا وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے اہم ذمہ داری یعنی نماز پڑھتے وقت بننے میں یہ نشان سجدہ کرنے کی وجہ سے بنتا ہے۔ یہ اکثر نمازیوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورۃ فتح کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں میں نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی وجہ کیا ہے؟ ماتھے پر اس کالے نشان کے حوالے سے کئی تشریحات ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران مردوں کے براہ راست اور مکمل طور پر زمین کو چھونے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے، اس لیے کیونکہ ایک مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 34 بار سجدہ کرتا ہے، اور ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، اور مسلسل اس رگڑ سے اس کے ماتھے پر وہ جگہ جو سجدے کے دوران زمین پر رکھی جاتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، اور اس جگہ کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والے سیاہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں میں ماتھے کا نشان بہت کم نظر آتا ہے جو 5 وقت کی نمازی ہوتی ہے۔ اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے تو تب یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر کیوں نظر نہیں آتا؟ سائنسی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کی جلد میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مرد کی جلد سخت اور مضبوط ہوتی ہے، اور مسلسل رگڑ کی وجہ سے یہ نشان ان کے ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے، اور مرد مسجد میں جہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہاں جگہ بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مرد عورت کی بنسبت اپنی جلد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، جبکہ عورتیں گھروں میں نرم قلینوں یا جائے نماز پر سجدہ کرتی ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ نشان عورتوں میں نہایت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ محترم ناظرین، کئی عورتیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں جو اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں اپنے ماتھے کو زور سے زمین کے ساتھ رگڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ قرآن کی یہی آیت بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانی پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جس کی پہچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نشان جلد کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے جلدی یا دیر سے پڑتا ہے، مگر بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پکے نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، ان کی پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ پیشانی پر پتھر رکھ کر اس قسم کا نشان ڈال لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہو، لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ اگر کوئی شخص نے ایسا کرتا ہے کہ پتھر اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھاوا اور غضب ہے، اور اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال سے شروع ہوتے ہیں اس کے اور بہوں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر جلد کی خاصیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسی ہوتی ہے جس پر یہ نشان
جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے، مراد یہ نہیں کہ یہ نشانات ماتھے پر نظر آنے والا ایک بزرگ نشان کا ہوگا، بلکہ ماتھے پر نظر آنے والا بزرگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے لامت ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتی ہے، روزی میں کشادگی ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہ تو ان پریشانیوں پر ہوتا ہے جن کے دل میں فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورۃ فتح کی ایت عمران 39 کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہیں، اس سے مراد طاعت، فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے پر سجنے والی جگہ میں ہوں، پیشانی پر جلدی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے فلاس اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص اچھا اور نیک اور صالح نہیں ہے اور وہ نماز میں سست اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی ساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی اس میں ایک ہے، لیکن صرف جسم کے نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے اس کی پیشانی پر پڑے سجدوں کے اثار کے، کیونکہ اللہ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یقیناً کچھ اس سے بھی لوگ جہنم میں نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہرے حلقے کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہروں کے حلقے سے مراد چہرے کا وہ حصہ جہاں سجدے زمین پر لگتا ہے، حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔